آپ کی میزبان ریمت شاہ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب چینل ورڈز نیویگیشن پر دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو جنوبی امریکہ کے ایک بہت ہی خوبصورت ملک پیراگوئے کے بارے میں بتاؤں گی۔ دوستو، پیراگوئے کو آزادی سلطنت ہسپانیہ سے ملی تھی۔ پہلی بار اس خطے کو اسپین کے ایک باشندے نے دریافت کیا تھا، یعنی جوان ڈی سالازار ہی وہ پہلے یورپی تھا جس نے 1516 عیسوی میں اس پیراگوئے کی سرزمین کو دنیا کے نقشے پر ظاہر کروایا تھا، جس کے بعد اس ملک پر سلطنت ہسپانیہ کا راج قائم ہوا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ہسپانیہ کا پیراگوئے پر قبضے سے پہلے یہاں گورانی لوگوں کا قبضہ تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو کولمبیا سے اس خطے پر آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہ لوگ طاقت میں اسپین والوں سے بہت پیچھے تھے، اسی وجہ سے سلطنت ہسپانیہ کے ماتحت ہو گئے اور یوں اس سرزمین پر اسپین کی بادشاہت کا جھنڈا لہرانے لگا۔ سلطنت ہسپانیہ کے دور میں اس سرزمین پر ترقیاتی کام ہونے لگے، لوگوں کو صحت اور تعلیم جیسی سہولیات ملنے لگیں۔ یہی وجہ تھی کہ عوام کے اندر خود مختاری کا جذبہ پیدا ہونے لگا اور اس ملک نے 14 مئی 1811 عیسوی کو آزادی کا اعلان کر دیا۔ تاہم ان کو حقیقی آزادی 25 نومبر 1842 کو دی گئی تھی، جس کے بعد اس ملک کا نیا نام جمہوریہ پیراگوئے ہو گیا تھا۔ پیراگوئے جنوبی امریکہ میں واقع ایک زمین بند ملک ہے۔ اس کے جنوب کی طرف ارجنٹینا، مشرق کی طرف برازیل، شمال اور مغرب کی طرف اس ملک کو بولیویا نے گھیرا ہوا ہے۔ پیراگوئے کے بارے میں اگر دلچسپ معلومات کی بات کی جائے تو اس ملک کا کل رقبہ 4,06,752 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 59واں بڑا ملک ہے۔ 2018 کی رپورٹ کے مطابق اس ملک کی کل آبادی 70,52,983 افراد پر مشتمل تھی۔ یہ ملک اپنی آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 130واں بڑا ملک تھا۔ دوستو، اگر پیراگوئے کے مذہب کی بات کریں، مسیحیت کے فرقے کیتھولک کو اس ملک کی 88% آبادی مانتی ہے۔ 8% آبادی مسیحیت کے فرقے پروٹسٹنٹ سے تعلق رکھتی ہے۔ 2% ایسے ہیں جو خدا کے وجود پر ہی یقین نہیں رکھتے اور 2% دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں، جن میں 15,000 کے قریب یہودی اور 1,000 کے قریب مسلمان یہاں آباد ہیں۔ یہ مسلمان پاکستان، بنگلہ دیش، سیریا اور لبنان جیسے ممالک سے آ کر یہاں بس چکے ہیں اور پیراگوئے کو ان لوگوں نے اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ ہسپانوی اور گورانی پیراگوئے کی سرکاری زبانیں ہیں۔ ملک کی 50,000 آبادی ایسی ہے جو ان زبانوں کے علاوہ دیگر کئی زبانوں کا استعمال بھی کرتی ہے۔ آسنسیون پیراگوئے کا دارالحکومت اور ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس شہر کا رقبہ 117 مربع کلومیٹر ہے اور یہ شہر اپنے اندر تقریباً 6 لاکھ پیراگوئین لوگوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ پیراگوئے کی کرنسی کو پیراگوئین گورانی کہا جاتا ہے۔ ان کی کرنسی پاکستانی کرنسی سے کمتر سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان کا 1 روپیہ 48 گورانی کے برابر، جبکہ 1 انڈین روپیہ 85.37 گورانی کے برابر ہوتا ہے۔ پیراگوئے وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 9 گھنٹے پیچھے ہے۔ پیراگوئے کا کالنگ کوڈ +595 اور کنٹری ڈومین نیم .py ہے۔ اٹائپو ڈیم برازیل اور پیراگوئے کے بارڈر پر واقع دونوں ممالک کا مشترکہ ڈیم ہے۔ اس ڈیم کو دنیا کا دوسرا بڑا ڈیم ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اس ڈیم سے پیراگوئے کی 100% بجلی کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ دونوں ممالک کے بارڈر پر آتا ہے، اسی لیے برازیل بھی اس ڈیم سے ایک بڑی تعداد میں بجلی حاصل کرتا ہے۔ پیراگوئے بولیویا کے بعد جنوبی امریکہ کا دوسرا زمین بند ملک ہے۔ دنیا میں 43 زمین بند ملک ہیں، یعنی ایسے ملک جن کی سرحدیں کسی سمندر کو نہیں لگتی۔ ان سب کے باوجود پیراگوئے زمین بند ممالک میں سب سے زیادہ نیوی رکھتا ہے۔ پیراگوئے اپنے قدرتی حسن اور لوگوں کے دوستانہ رہن سہن کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ پیراگوئے جنوبی امریکہ میں سب سے کم وزٹ کیا جانے والا ملک ہے۔ 2015 کی ایک رپورٹ کے مطابق پیراگوئے میں سفر کرنے والے غیر ملکیوں کی تعداد 12,14,000 افراد تھی۔ دوستو، پیراگوئے کی 26% آبادی زراعت کے پیشے سے وابستہ ہے، 19% صنعت کاری سے اور 55% آبادی سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں ملازمت اختیار کیے ہوئے ہے۔ صنعت کاری کے شعبے میں شوگر، سیمنٹ، الیکٹرک پاور، لکڑی کی بنی مصنوعات اور ٹیکسٹائل انڈسٹری سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ فٹ بال اور باسکٹ بال پیراگوئے کی سب سے مقبول کھیلیں ہیں اور یہی کھیلیں پیراگوئے کی زیادہ تر آبادی کھیلنا پسند کرتی ہے، جبکہ دیگر کھیلی جانے والی کھیلیں والی بال، ٹینس، رگبی یونین اور شطرنج شامل ہے۔ دریائے ایمازون کے بعد دریائے پرانا جنوبی امریکہ کا دوسرا بڑا دریا ہے، جو پیراگوئے، برازیل اور ارجنٹینا سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسی دریا پر ان تینوں ممالک کے حدود بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں۔ پیراگوئے کی 15 سال کی 94% آبادی ایسی ہے جو پڑھنا اور لکھنا جانتی ہے، جبکہ اس معاملے میں امریکہ کی صرف 86% آبادی ہی ایسی ہے جو 15 سال کی ہونے کے باوجود پڑھ لکھ سکتی ہے۔ البتہ پیراگوئے میں تعلیم کی شرح بھی 94% ہی ہے۔ 16ویں صدی میں ہسپانویوں کے اس خطے میں داخلے سے پہلے گورانی لوگ ہی پیراگوئے میں بسا کرتے تھے۔ اب پیراگوئے کی 95% آبادی ایسی ہے جو یورپی اور گورانی لوگوں کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہے۔ دوستو، پیراگوئے کا پرچم دنیا میں سب سے قدیم پرچموں میں سے ایک ہے۔ پیراگوئے کے پرچم کے بارے میں شاید آپ کو اس بات کا علم نہ ہو کہ پیراگوئے کے پرچم کے بعد دونوں اطراف کے رنگ تو ایک جیسے ہیں، مگر اس پرچم پر 2 مختلف لوگوز بنے ہوئے ہیں۔
ایک طرف پیراگوئے کے آرمی کوڈ کا لوگو ہے، جبکہ دوسری طرف امن اور انصاف کا لوگو بنایا گیا ہے۔ یہ دنیا کا واحد پرچم ہے جس کے دونوں اطراف پر دو مختلف شبیہات بنائی گئی ہیں۔ پیراگوئے امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا سے تھوڑا سا چھوٹا ہے۔ پیراگوئے میں 1000 سے زائد اقسام کے جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں۔ ریڈ پیرٹ اس ملک میں سب سے زیادہ دکھائی دیا جانے والا پرندہ ہے۔ 16ویں صدی میں اس ملک کا نقشہ طوطے جیسا تھا۔ کہا جاتا ہے پیراگوئے کا یہ نام پیرٹ سے ہی لیا گیا ہے۔ پیراگوئے ایک ایسا ملک ہے جس کے کسی بھی گھر میں آپ کو ڈور بیل دکھائی نہیں دیں گی، بلکہ آپ کو کسی کے گھر دستک کے لیے اس کے دروازے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کھٹکانا ہوتا ہے۔ 1864 عیسوی سے 1870 عیسوی تک پیراگوئے برازیل، ارجنٹینا اور یوراگوئے کے درمیان قائم ہونے والی جنگ جنوبی امریکہ کی سب سے خون ریز جنگ تھی، جس میں پیراگوئے کی آدھی سے زیادہ آبادی ماری گئی تھی۔ اس جنگ کے بعد پیراگوئے کے صرف 28,000 مرد زندہ بچے تھے۔ دوستو، پیراگوئے دنیا کا چھٹا سب سے زیادہ سویابین پیدا کرنے والا ملک ہے۔ دنیا کا دوسرا بڑا ٹنگ آئل پیدا کرنے والا ملک ہے۔ دنیا کا چھٹا سب سے زیادہ مکئی ایکسپورٹ کرنے والا ملک۔ دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ پودینہ پیدا کرنے والا ملک۔ دنیا کا 7واں سب سے زیادہ گائے کا گوشت ایکسپورٹ کرنے والا ملک اور دنیا کا 14واں سب سے زیادہ گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ پیراگوئے اور بولیویا کے درمیان جنگ 1930 عیسوی تک جاری رہی تھی۔ اس جنگ میں پیراگوئے نے بولیویا کا بہت سا علاقہ فتح بھی کر لیا تھا۔ یہ علاقہ اس کے ساتھ کا پیراگوئے کا مغربی علاقہ ایسا ہے جہاں پر پیراگوئے کی صرف 2% آبادی مقیم ہے، جبکہ پیراگوئے کے اس علاقے کا کل رقبہ پیراگوئے کا 60% رقبہ بنتا ہے۔ پیراگوئے دنیا میں ہائیڈرو پاور سسٹم سے بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے پہلے نمبر پر آنے والا ملک ہے، لیکن یہ اپنی پیدا کی ہوئی بجلی کا صرف 13% ہی اپنے ملک میں استعمال کرتا ہے، جبکہ باقی بجلی یہ برازیل کو فروخت کر دیتا ہے۔ ریمل شاہ اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں، سیاحت، سیاست اور تمدن، مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔